السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پیارا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کے بارے میں، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا سونے سے پہلے آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ پھونک کے سو جائیں۔ اکثر بچے ہیں جو سونے سے پہلے ڈرتے تھے، میں تو بہت ڈرتی تھی جب چھوٹی تھی، تو اکثر یہ آیت الکرسی پڑھ کے یہی فیل ہوتا تھا کہ آیت الکرسی ہم نے پڑھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے حصار میں آ گئے ہیں۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کے کچھ فائدے بتاؤں گی۔ اس کے فائدے تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں 2-3 ویڈیوز بھی بناؤں نا تو وہ بھی ان سے کم پڑ جائیں گی۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ آپ اس بات سے آیت الکرسی کا، اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی جنت کے لیے کنجی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں جانے سے صرف موت ہے جو روک سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہے اور اس کا دوسرا جو پاؤں ہے وہ جنت میں، اور درمیان میں صرف موت کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آیت الکرسی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے۔ اور یہ اہتمام کیوں تھا؟ یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی آیت الکرسی جو ہے مجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ماشاءاللہ۔ اب شیطان ہے اس دنیا میں، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں تو شیطان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچاؤ کے بھی ہمیں بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا طریقہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد پر، مال پر، یا آپ جس جگہ رہتے ہیں ہم اپنے گھر کے سراؤنڈنگ پر ہم پڑھ دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں، اور اس طرح ہماری اولاد کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہمارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری جان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ گھر میں اکیلے رہتی تھی، اور وہاں پہ ایک چور آیا۔ تو چور جو تھا نا وہ دوپہر کے وقت آیا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، میں اس میں رات کو چوری کروں گا۔ وہ رات کو آیا، اس کو گھر ہی نظر نہ آئے۔ وہ کہی کہ یار یہاں پہ تو دوپہر کو گھر تھا، ابھی گھر کہاں چلا گیا؟ پھر اگلے دن وہ پھر آیا، دوپہر میں گھر تھا اور رات کے وقت گھر نہ نظر آئے۔ وہ اتنا پریشان ہوا، اور پھر اس نے جا کے کسی سے پوچھا کہ یار یہ ماجرا ہے کہ میں گھر ویسے نظر آتا ہے اور رات کو مجھے گھر ہی نظر نہیں آتا۔ تو اس بزرگ نے بتایا کہ بیٹا اس رات، جو رات کے وقت ہے، وہ جو اس گھر کے جو مکین ہیں وہ لوگ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ اور اپنے گھر پہ پھونکتے ہیں اور گھر کا حصار کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو وہ گھر ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ گھر اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں تو ایک فرشتہ حفاظت کرے گا، 2 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں تو 2 فرشتے حفاظت کریں گے، اگر آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیں کہ ہم لوگ صرف ایک آیت الکرسی پڑھ کے کتنی چیزوں سے، شیطانوں سے اور بلاؤں سے اور مفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور بہت پیارا واقعہ ہے جو حضرت امام غزالی سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی کعب کا ایک تاجر تھا، وہ خود اپنا حال بیان کرتا ہے۔ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، تو اس کاروبار کرنے کے سلسلے میں اس کو بصرہ جانا پڑا۔ چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے کسی جگہ کی ضرورت پیش آئی اور اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اتفاق سے اسے ایک جگہ ایک خالی مکان ملا جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس مکان میں کون رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مکان جو ہے بہت سالوں سے خالی ہے، اور یہ نا ادھر جو بھی بندہ جاتا ہے نا وہ صبح مردہ پایا جاتا ہے، تو اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا، آپ بھی اس مکان میں مت رہیں۔
وہ تاجر تھا، وہ بضد تھا کہ بھئی نہیں آپ مجھے مالک مکان کا پتہ بتائیں، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں اسے پوچھ لوں گا۔ وہ مالک مکان کے پاس گیا تو مالک مکان نے کہا کہ بھئی انسانی جانیں اتنی ضائع ہو چکی ہیں نا کہ میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ سننے میں آیا کہ یہاں پر ایک جن رہتا ہے، وہ جن بہت زیادہ طاقتور جن ہے اور اس کے سامنے ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ جن جو ہے نا وہ انسانوں کو مار دیتا ہے۔ وہ تاجر تو تھا، اس کو شاید اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ کامل ایمان تھا اور وہ بہت نیک دل ہوگا کہ اس نے مالک مکان کو کہا کہ نہیں بھئی آپ مجھے چابی دے دیں۔ اس نے بہت منتیں کی، اس نے کہا مجھے دے دیں، میں ادھر رہ لوں گا اور یہ جو جن جو ہے نا یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک مکان نے اس کی جب دیکھا کہ بہت زیادہ منتیں کرا تو اس نے اس کو چابی دے دی، اس نے اس کا تھوڑا سا کمرہ صاف کروایا اور اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر رات گزار لیں۔ تاجر ادھر رہنے لگا، دن تو اس کا شکر ہے بخیر و عافیت گزر گیا۔ جب رات آئی ہے نا تو تاجر نے کیا کیا، فوراً سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور وہ اطمینان سے سو گیا۔ جب رات کا درمیانی ٹائم آیا نا تو تاجر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ ایک شخص بھی موجود تھا جو کہ بہت زیادہ کالا تھا اور بہت ہی بھدی سی شکل کا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور ہر طرف بہت زیادہ سناٹا تھا، کہتے ہیں نا ہو کا عالم تھا۔ تاجر نے دیکھا وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس تاجر نے فوراً سے بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور جب تاجر کی آیت الکرسی حفظہما وہو العلی العظیم پہ پڑھی آئی نا، یہاں تک اس نے پڑھا نا تو جن کے منہ سے جو عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں وہ آوازیں فوراً نکلنا بند ہو گئیں، اور تاجر نے بار بار اسی کلمے کو دہرانا شروع کر دیا اور آخرکار جو وہ جن ہے نا وہ ڈر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تاجر سو گیا اور صبح جب وہ تاجر اٹھا تو جن اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، مگر کس شکل میں؟ راکھ کی شکل میں۔ وہ جن رات کو اسی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے راکھ میں بدل گیا تھا۔ اس کے بعد اس تاجر کے کان میں ایک غیب سے آواز آئی کہ تو نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کی ماشاءاللہ کتنی زیادہ بڑی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اس پہ کتنا بلیو ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے ہمارا ذریعہ نگہبان بھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی آپ ایسی چیز بتا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو اور میں اور میرے اہل و عیال جو مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا اس کے پڑھنے سے تو بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے تو صرف آپ ہی نہیں محفوظ رہیں گے، آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں وہ بھی اس آیت الکرسی کے برکت سے محفوظ رہیں گے۔ آیت الکرسی نہ صرف ہماری نگہبانی کرتی ہے بلکہ ہمیں جنات سے نمٹنے کا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو جنات ہیں یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے۔ اب ان سے کیسے لڑا جائے؟ جس طرح انسانوں میں بھی اچھے، برے، شرارتی، سنجیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں اور جو شرارتی ہوتے ہیں وہ انسانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اب ان شرارتی اور جو تنگ کرنے والے جنات ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بخاری تھی جس میں کھجوریں رکھی جاتی تھی۔ وہاں بھوت جو ہے نا وہ بلی کی صورت میں آتے اور اس سے کھجوریں نکال کر لے جاتے تھے۔ ان کو اس چیز سے بہت تنگی ہوئی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جب وہ بلی جب بھی دوبارہ آئے نا تو اسے کہنا بسم اللہ حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بلی دوبارہ آئی تو میں نے یہی عمل کیا اور اس کو پکڑ لیا، تو اس بلی نے قسم کھائی کہ بھئی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی، تو اس بات پہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس بلی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ اب میں نہیں آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ پھر آئی اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر قسم کھائی اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔
اور اگلے دن وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر وہی سوال پوچھا اور انہوں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ پھر اب تیسری بار جب وہ پھر دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ اس مرتبہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر ہی رہوں گا۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو آج ایک گر بتا کر جاؤں گی۔ وہ گر یہ ہے کہ تم اگر اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس کے پڑھنے سے شیطان یا کوئی بھی جنات یا ستانے والی جو چیزیں ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ اس نے یہ گر بتایا تو انہوں نے اس بلی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر دریافت فرمایا، تو کہتے ہیں کہ میں نے پورا جو واقعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ تو اس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ نسخہ تو اس نے صحیح بتایا ہے، لیکن جھوٹ بولنا ویسے اس کی عادت تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ یا اس ٹائم پہ یا کوئی بھی ہے، آیت الکرسی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ ہمیں جنات سے اور ساری نحوستوں سے کتنا دور رکھتی ہے۔ بہت سے حکمائے اسلام سے یہ بات بھی مروی ہے کہ اگر آیت الکرسی آپ کسی بھی پریشانی میں پڑھتے ہیں نا 313 مرتبہ، تو وہ جو پریشانی ہے آپ کی وہ دور ہو جاتی ہے آپ سے۔ اور اگر آپ یہ آیت پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے کسی ہتھیار پر 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیتے ہیں نا، اور اس ہتھیار کو آپ میدان جنگ میں لے کر جاتے ہیں، تو خدا کے فضل و کرم سے آپ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ ظاہری بات ہے ابھی تو میدان جنگ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی اس طرح سے نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ ہمارے مسلمان یقیناً یہ حربہ آزماتے ہوں گے، اور تبھی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہوگا، کیونکہ ان کا پختہ ایمان اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین تھا۔ باقی آیت الکرسی کے تو بہت سے فائدے ہیں، لوگوں نے کسی نے کیا بتایا ہوا ہے، کس نے کیا بتایا ہوا ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آیت الکرسی کے اوپر کس طرح سے بلیو کر کے آپ کدھر یوز کرتے ہیں۔ کہ آپ جادوگروں سے بھی نجات مل جاتی ہے، کسی نے آپ پہ جادو ٹونا کیا، آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اس کے حصار میں رہیں 3 دفعہ، جو چاروں ہمارے کل ہیں وہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ رہتے ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ تو ہمارے تیسرے پارے میں کہ سٹارٹنگ میں بھی آتی ہے، یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت کتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت سی نئی انفارمیشن ملی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اب سونے سے پہلے رات کو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ پھونک لیں، اپنے گھر کا امیجن کر کے اپنے گھر کا حصار کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کا حصار کر لیں۔ اور میری جو نانی ماں ہیں، جو ابھی وہ اس دنیا میں تو نہیں رہیں، لیکن وہ مجھے بتاتی تھیں کہ جب میں ڈر جاتی تھی کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اور آپ 3 دفعہ تالی بجائیں، اور تالی کی گونج جہاں تک جائے گی نا وہاں تک بھی کوئی شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ میں بھی یہ انہوں نے مجھے بچی تھی میں سمجھانے کے لیے کہا ہو یا واقعی ایسا ہوتا ہو، لیکن آیت الکرسی پڑھ کے جو ہم پھونکتے ہیں اور جو حصار بناتے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ آج میں نانوں کا ذکر کر دیا، تو پلیز آپ لوگ 1 یا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میری نانی ماں کو اس کا اصالِ ثواب بھیج دے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔